بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لائق التسلیم سامعین مکرم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق اور مالک اور رازق ہے وہی ذات اقدس قادر مطلق ہے انسانیت کا جہاں وہ خالق ہے وہاں انسانیت کے امور کا وہ مدبر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں اتاری انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا انبیاء اور رسول اور کتابیں اس طرح سے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بندوبست کیا آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جلال نے پیدا کیا تو 7 فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا اسی دن سے شیطان اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا راندہ درگاہ بن گیا کیا وہ سبب تھا جس کے نتیجے میں شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی کیا وہ نظریہ تھا شیطان کا یہ وہ حسد تھا جو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے فیصلہ ہوا تو اس کو پسند نہیں آیا یہ وہ عجب کی بیماری تھی میں کیسے آدم کو سجدہ کرتا
انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کے شعلے تو اوپر اٹھتے ہیں، مٹی تو پاؤں تلے رونی جاتی ہے، میں کیسے سکتا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا اور قیامت تک کے لیے انسانیت کا دشمن بنا دیا۔ آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور 5 نکات ہمارے لیے عجب کیا ہے، یہ عجب کی بیماری کے اسباب کیا ہے، کیوں یہ بندے کو بیماری لگتی ہے، اور جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو کیسے سمجھ آتا ہے کہ بندہ عجب کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے مظاہر نشانیاں کے بندے میں ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ کہ یہ عجب کس طرح انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا شکار کرتا ہے، اور آخری نقطہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس کے لیے ایسے نبی کو بھیجا جو پوری دنیا میں اللہ نے ان کو افضل بنایا۔ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر انسان تلاش کرتا ہے۔ انبیاء اور رسول کی جماعت میں سب سے اعلیٰ جو ہستی ہے وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ہماری ہر بیماری کا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گی اس سے بڑھ کے دنیا کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ عجب کیا ہے؟ عربی زبان میں عجب یعجب، عجباً سے ہے، اور اس کا مطلب ہے تعجب کرنا، اپنے من کو اس سے پسند کرنا، فخر، تکبر، خود بینی اور اپنی شخصیت کے خلاف ہر آنے والی چیز کو رد کرنا۔ عربی زبان میں ایک مقصد لگتا ہے اعجب بنفسی، فلاں اپنے نفس کے ساتھ اعجاب کا شکار ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا۔ اعجبہ برأیہ، وہ اپنی رائے میں مغرور ہے کہ میری جیسی رائے دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے خلفائے راشدین کے بعد آج تک دنیا کے اندر جو فساد مچا ہے اس کا سبب جن کو حکمرانی ملی وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات رعایا میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نتیجتاً انہوں نے علماء کی طرف توجہ نہ دی اور ہر اس بات کے نتیجے میں پوری امت کو ہلاکت کے تھانے پہ کھڑا کیا، اور سبب کیا تھا؟ وہی دماغ میں خناس تھا کہ میرے جیسی شخصیت اور میرے جیسی بات، میرے جیسی رائے پیش پیش، خاندانوں کے خاندان بگڑے، تباہ ہوئے، عبرت بنے اسی بیماری کی وجہ سے۔ میرے جیسی بات سے نہیں کر سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق، حالانکہ حق اللہ کا قرآن ہے، حالانکہ حق اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ دو ہی چیزیں اللہ نے حق بنا کے بھیجی ہیں، اس کی جو اتباع کرتا ہے وہ کالے رنگ کا غلام
بلال جیسا بھی ہو سردار بن جاتا ہے۔ جو ان دو چیزوں کو ٹھکراتا ہے وہ ابو جہل جیسا بھی ہو پورے مکے کا سردار، وہ دنیا کے لیے ذلیل اور عبرت بن جاتا ہے۔ امام جرجانی فرماتے ہیں عجب یہ ہے العجب عبارت عن تصور استحقاق الشخص رتبہ لا يكون مستحقا لها۔ بندہ خود سے ہی سوچ لیتا ہے کہ میرا یہ رتبہ ہے، حالانکہ وہ اس رتبے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ خود سے ہی اپنا رتبہ طے کر لینا، لیکن اللہ نے اس کو رتبہ دیا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے رتبہ اسے نہیں ملا، وہ نکمہ ہونے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں میرے غلام ہیں، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں۔ جو انسان اپنی ذات کے لیے اپنے معیارات اپنے ہی پیمانے بنا لے وہ عجب کا شکار ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں جیسا کہ غزالی ہے، وہ کہا کرتے تھے استعظام النعمة والركون إليها مع الإسناد إضافتها إلى المنع۔ کسی کو منصب ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو جسمانی قوت ملی، کسی کو علم ملا، کسی کو خزانے مال کے ملے، وہ یہ سمجھ بیٹھا میں اصل میں اس کا مستحق تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے رب ملتا۔ جب وہ خود کو پیش کرتا ہے کہ میں مستحق تھا تو مجھے ملا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے جو دینے والا ہے، یہ شخص عجب کا شکار۔ ابو وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ یہ عجب کی بیماری کیا ہے جس کے نتیجے میں شیطان جہنم کا کوئلہ بن جائے گا، اکیلا نہیں بڑے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا انت وان عندك شيئا ليس عند غيرك۔ عجب یہ ہے کہ تم کہو کہ جو میرے پاس ہے دنیا میں کسی انسان کے پاس حالانکہ یہ بڑی بھول ہے۔ کسی کو اگر جسم کی طاقت پہ ناز ہے تو ذرا دنیا میں چکر تو لگائے کیسے کیسے طاقت لگائے۔ کسی کو حسن پہ ناز ہے تو ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو میں جا کے دیکھیں کہ کتنے حسین ہیں۔ کسی کو ناز ہے کہ مال بڑا ہے، ذرا باہر نکلے دیکھیے مسلمان سے مسلمان کافروں کے واسطے کتنا مال ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے علم پہ ناز ہے تھوڑا سا ذرا باہر نکلیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کتنے بڑے لکھے لوگ ہیں۔ اس لیے جب بندے کی رائے یہ بن جائے کہ میرے جیسی کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ بندہ بھی عجب کا شکار۔ اس لیے علماء اسلام انفعال الثاني يعتري الإنسان عند استعظامه أو استضعافه أو إنكاره ما يدعي۔ عجب کی یہ بھی شکل ہے جب انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو جب بھی اسے کوئی بات اچھی کہی جائے گی تو فوراً انکار کر دیتا ہے۔ کیوں انکار کرتا ہے؟ وہ کسی کی بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ خودی تو ہے۔ اس خودی کے نتیجے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے شاگردوں کو اس بات کا سبق دیا کرتے تھے وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانٍ۔ تین قسم کی طغیانیوں سے ہر وقت انسان کو بچنا چاہیے، اور تین طغیانیاں تین الفاظ میں انا لی عندی۔ انا کے لفظ کس نے بولا؟ میں ہی کو ہے۔ شیطان نے بولا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
میں ہی تو ہوں بہتر، یہ میں نعرہ لگانے والا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ لیگ کا لفظ کس نے بولا؟ یہ فرعون کو اللہ نے بولا دی، یہ منصب تو اللہ نے دیا تھا، لیکن آزمائش کہنے لگا وَلِيَ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي بنی اسرائیل کے لوگوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اچھا یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ اس کو تو بات کرنا نہیں آتی، اس کے پاس تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے فرعون نے دلیل پیش کی تھی کہ دینداروں کے پاس تو کانفیڈنس نہیں ہے، تو اس لیے یہ الفاظ کے استعمال سے فرعون کو اللہ نے وہ عبرت بنایا جو آج تک لوگ جب سوچتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مارا نہیں ہے، ڈبویا نہیں ہے، بلکہ پانی کو حکم دیا اچھال کے باہر پھینکا، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ ربوبیت کے دعوے کرنے والا تھا۔ عندی کے الفاظ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ لفظ قارون نے بولا تھا، خزانے اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، یہ سمجھ بیٹھتا ہے میری 10 انگلیوں کی یہ کمائی ہے، اگر تیری 10 انگلیاں کٹ جائیں تو کیا کرو گا؟ یہ 10 انگلیوں کی طاقت بھی کس نے دی؟ یہ بنائی ہے تو کس نے بنائی؟ اگر 10 انگلیوں کی کمائی ہوتی تو جن کے ہاتھ کٹے ہیں وہ اسی دن مر جاتے، وہ تو سال ہر سال زندہ رہتے ہیں، اور شلل ہو جاتا ہے ہاتھوں سے۔ اور آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیے، جن کے ہاتھ اور پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے وہ آپ کے پورے ملک سے امیر ہیں۔ اس لیے 10 انگلیوں پہ ناز کرنے والا قارون بھی تھا، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے کہ مجھے اتنا مال ملا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، اللہ نے ان 3 الفاظ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کہنا وہ چاہیے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، یہ علم والوں کی شان ہے۔ شان کیا ہوگی کہ ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا ہے، کون لائے گا؟ جنوں کے سردار نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے کھڑے ہوں، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان نے اللہ سے گزارش کی، اللہ جلال نے آنکھ جھپکنے کے برابر آنکھ بند کر کے کھولی، تخت پڑا تھا۔ اتنی بڑی اچیومنٹ کہ آنکھ بند کر کے کھولنے سے تخت کہاں سے اٹھا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ اتنی بڑی اچیومنٹ کے باوجود انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، دیکھا بڑی طاقت، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ هذا من فضل ربی لیبلونی أأشكر أم أكفر، یہ میرے رب کا فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ یہ آیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور اس فضل کے ساتھ اس بات کہی میرا رب مجھے آزمانا بھی چاہتا ہے کہ فضل ملنے کے بعد شکر کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا یہ سن، اور انبیاء ایسے ہوتے ہیں، اور انبیاء کے چاہنے والے ان کے حوالی اور صحابہ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ایک ہی بات ذہن میں ہونی چاہیے، اگر کوئی منصب، اگر کوئی حسن، اگر کوئی جمال، مال ملا ہے، کوئی دنیا کی محنت ملی ہے، ہر نعمت مل جانے کے بعد صرف ایک لفظ کہیے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔
یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا خاص توفیق سے ایسا ہوا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف نسبت نہ کی بلکہ کہا کہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، میں تو راتیں جاگتا رہا، میں تو یہ کرتا رہا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے بڑے جتن کیے ہیں، سب ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو عجب کا شکار ہوتے ہیں۔ علماء امت نے ان نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ عجب کی بیماری کن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی الجہل، جتنا تو دین سے جاہل ہوگا اتنا وہ زیادہ عجب کا شکار ہوگا۔ جاہل وہ سمجھ بیٹھا میرے جسم میں طاقت پڑی۔ ابن بشوال لکھتے ہیں کہ طاقت کے کیا، عادیوں سمودیوں کی طاقت تو تھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت پیدا کی جس نے اپنے خامد سے صرف مسافہ کیا تو اس کے ہاتھ کی ساری ہڈیاں توڑ دی۔ کون سی طاقت؟ ایک مرتبہ مسافہ کرنے سے اس نے ہاتھ توڑ دیا تھا، صرف مسافہ کیا۔ کس طاقت کے نام؟ اللہ عز و جلال نے ایسے ایسے حسین لوگ پیدا کیے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے علماء، علم و فن اور معرفت کے شاہکار پیدا کیے ہیں۔ آپ ذرا ان کے سامنے 5 منٹ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے سیکھا کیا ہے۔ عرفت حرفین وجہلت عن ملایین، 2 حرف سیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ناز ہو گیا ہے تو کھربوں حروف کے سیکھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جہالت یہ انسان کو عجب پہ مجبور کرتی ہے۔ قلت الفکر، جس شخص کو عاقبت کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھی اس عجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وفی کل شیء لہ عبرۃ من کانت لہ فکرہ، جس کا فکر تازہ ہو اسے ہر چیز سے عبرت ملتی ہے۔ اس لیے فکر ہمیشہ انسان کو تازہ رکھنا چاہیے۔ اطراء الناس للشخص وکثرۃ ثنائهم علیہ مما یعین علیہ الشیطان، تیسرا سبب جس سے عجب کی بیماری لگتی ہے، جس بندے کی زیادہ لوگ تعریف کریں، شیطان پہ داؤ لگاتا ہے۔ میں واقعی کی چیز، اس لیے تو سلف صالحین اپنی تعریف پسند نہیں کرتے۔ آج حالت یہ ہے جو ہماری تعریف کرے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، جو ہماری اصلاح کی بات کرے ہم کہتے ہیں دشمن۔ سلف صالحین کا رویہ یہ تھا، جب ان کی تعریف کی جاتی تو ابو الدرداء نے تو یہ بھی کیا، تعریف کرنے والے نے بڑے الفاظ بولے، کہتے یہاں بیٹھو، باہر سے مٹی لا کے اس کے منہ میں ڈال دی، مٹی۔ صحابی ہیں، کہا میں نے کیا کہا آپ کو؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے سنت زندہ کی۔ کہا سنت زندہ کی؟ کہتے آبائیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب، جب کوئی اس طرح کی مدح سرائی کر رہا ہو جو تمہیں فتنے میں ڈالنے والی تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ آج کوئی نعرہ نہ لگائے تو ہم کہتے ہیں ان میں تو جان ہی نہیں ہے۔ آج کوئی تعریفوں کے پل نہ باندھے وہاں جاتے نہیں۔ یہی ہماری بیماری ہے، یہی ہمارا وہ غرور اور گھمنڈ ہے جو ہمیں خیر سے دور کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر جب ان کی کوئی تعریف کرتا رضی اللہ عنہ، وہ کہا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں نے انہیں نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، یہ خود کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان کو نہیں کہا۔ ہم پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں اور صحابی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے نہیں کہا، میرا معاوضہ نہ کر، وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اللہ یہ جو ان کا گمان ہے نا اتنا اچھا، اللہ میری دعا ہے تو ان کے گمان سے بھی مجھے اچھا کر دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تجھے جانتا ہے میری کمی کوتاہی کو، یہ نہیں جانتے کیونکہ 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں ہوتے۔
اللہ جو تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، میری ان کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے۔ تو تیسرا سبب جس سے انسان عجب کا شکار ہوتا ہے، جب ڈھیر ساری تعریفیں انسان کی ہوتی ہے تو یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مناسب الفاظ، سلف جب بھی کوئی ایسی بات کرنے لگتا کہتے کوئی اور کام کرو، میں جو ہوں نا مجھے پتا نہیں کیسا۔ چوتھا سبب قلت الناصح، وہ شخص جو عجب کا شکار ہو جاتا ہے جس کو نصیحت کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو نصیحت کرتا ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو میں نے نصیحت کرنی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے نصیحت کر سکے۔ قلت الناصح، جس معاشرے کے اندر نصیحت کرنے والے تھوڑے ہو جائیں وہاں عجب کے شکار زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ قلت الشکر للہ، پانچواں سبب، اتنی بڑی نعمت مال کی، حسن کی، منصب کی، قوت کی، علم کی، اللہ کا شکر اسے کرنا چاہیے۔ جب وہ شکر کرے گا اس کے اندر تواضع آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اشرف بشہ میں سے۔ عبد الرحمن بن عوف عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر ہیں، لیکن شکر کی کیفیت کیا ہے؟ کھانے کا ایک لقمہ اٹھایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، دیکھ کے رونے لگ گئے، کہتے اللہ یہ جو بیٹی آئی ہے یہ اس بندے کی ہے جو مجھ سے اچھا تھا، اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، بس مجھے شکر کی توفیق دے دے اور معاف کر دو۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے، کروڑوں روپے ایک وقت میں اللہ کی راہ میں دینے والے، بندے نے دیکھا کہ یہ دعا کیا کرتے ہیں، شاید کوئی دعا خاص ہو جو اس کو مال زیادہ مل گیا، تو انہوں نے دعا شروع کیا تو کہتے ہیں رب قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ وہ بندہ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہو، کہتے ہیں بخیلی سے بچا، کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے میرے اندر کتنی بخیلی۔ عجب کا شکار ہوتا ہے، ضعف المراقبہ للہ عز وجل، جو اللہ کی مراقبت کو اپنے اندر کمزور کر لیتا ہے۔ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اگر صرف اتنا سوچ لے میں بندہ کس کا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کتنا بڑا ہوں، اگر مراقبت الہی ہو تو اس طرح کے الفاظ نہ بولے کہ میرے جیسا مال کسی کا نہیں، میرے جیسی طاقت کسی کی نہیں، اور میرے جیسی نعمت کسی کی نہیں۔ قلت الوقت والتقوی، اس لیے بھی انسان عجب کا شکار ہوتا ہے جب وہ متقی نہیں ہوتا، اس لیے اکثر عجب کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے نماز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں میں ڈٹے ہوتے ہیں اور ساتھ اس برائی کے فخر کرتے ہیں۔ جو سگریٹ پی رہا ہے چٹکیاں لگا رہا ہے، کوئی منصب مل گیا ہے، اپنے رعایت اپنے تعلق رکھنے والوں کو سمجھتا ہے یہ تو نیچ لوگ ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ فرعونیت جو تھی کہ وہ اپنی رعایت کو غلام سمجھتے تھے، اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے انسان آپ کو نظر آئیں گے، ان کے پاس چلے جاؤ کبھی آپ کو کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، لیکن نیچے بیٹھے۔ تمہیں جرأت کیسے ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کام کرنے والا غلام ہے، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ آپ ذرا اپنے گھروں میں چیک کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، یا کتنی گھروں کی ایسی عورتیں ہیں جو کام کرنے والی کو زندگی میں پاس بٹھا کر اس نے کبھی کھانا کھلایا، وہ کیا سمجھتی ہے یہ تو عقیدہ ہے، یہ تو لونڈی ہے، اس سے کیا حیثیت ہے؟ یہی عجب ہے، یہی شیطان نے وہ خناس ڈالا ہے انسان کے دماغوں میں، جس سے وہ ہمیشہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ جب یہ عجب کا شکار ہوتا ہے تو حرکتیں کیسی ظاہر ہوتی ہیں؟ رد الحق واحتقار الناس، سب سے پہلی نشانی اس بندے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو قرآن سے سناؤ، اس کو حدیث سناؤ، کہتا نہیں مانتا۔ احتقار الناس،
جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب کی خون برابر ہے. المسلمون تتکافأ دماؤهم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خون برابر ہے، سب کی قیمت ایک ہے. تقوی کا تعلق دل سے اللہ جانتا ہے. ہم جس کو آج حقیر سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے زیادہ درجے والا ہوگا. تو پہلی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے اس بیماری لگنے کے بعد کہ وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے. حق کو ٹھکرانا تکبر بھی ہے، عجب بھی ہے. وہ مانتے نہیں قرآن حدیث کی بات کو، کہتے ہیں میں سوچتا ہوں ٹھیک، یہ عجب ہے. دوسری نشانی تعمد مخالفت الناس تعفعا، وہ لوگوں کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرا کیا کر لیں گے. وہ اس لیے مخالفت نہیں کرتا کہ فلاں شرابی ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھانا ہے، فلاں اللہ کے بارے میں اس کے رسول اور دین کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میں اس کی مخالفت کروں تاکہ وہ سدھر جائے، اس لیے مخالفت کرتا میرا کیا کرنا. اور جو التقليل من شأن العلماء الأتقياء، تیسری نشانی ایسے بیمار شخص کی کیا ہے؟ ہر وقت علماء کی تذلیل کرنا، علماء کی غیبت کرنا اور علماء کے کیڑے نکالنا، نیک لوگوں کے کیڑے نکالنا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے. وَكَفَى بِهِ حَلَاكًا، اور اس کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس سلسلے سے نفرت کرتا ہے جو سلسلہ محمد مصطفیٰ نے شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسے قدسی ہے من عاد لی ولیہ فقد اذنت بالحرب، کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کی بات کرتا ہے، وہ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے. چوتھی نشانی تصعیر الخط، جو عجب کی بیماری کا شکار ہوتا ہے اس کا منہ ہر وقت بھولا رہتا ہے اور ساتھ پتہ کیا کہتا ہے؟ بڑا یہ اصول پسند ہے، محمد کریم سے بڑھ کے بھی اصول پسند ہوا. صحابی کہتے ہیں جب بھی کلام کی اللہ کے اصول مسکراتی، مسکرانا، خندہ پیشانی، لوگوں سے والہانہ محبت، لوگوں کو احترام دینا، لوگوں کو محبت دینا اور اپنے آپ کو ان سے بلند نہ سمجھنا بلکہ کھل مل کے رہنا، یہ محمد کریم کی صفت تھی. وہ منہ پھلا کے نہیں رہتے. تصغیر الخط اس بیمار کی نشانی ہے جو بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. الغمز واللمس، ایسا بیمار انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے الفاظ سے دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس بیمار کی علامت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے. عدم استشارة العقلاء والفضلاء، چھٹی نشانی یہ ہے اس بیمار کی وہ کبھی کسی بھی صاحب فضیلت اور عقل مند سے مشورہ نہیں کرتا. کہتا ہے مجھ سے لوگ مشورہ کریں، میں کیوں کروں، میں ان سے مشورہ کروں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ مشورے کی سنت کو چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں، یہ اس بیمار کی نشانی. قلت الاصغاء الى اہل العلم، وہ کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے سب کچھ